وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے جدہ میں ملاقات، خطے میں حالیہ پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال، امن و استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ طور پر کام جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کا آزمائشی حالات میں سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے کہا، پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہے گا، پاکستان خطے میں امن کے مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے کوشش جاری رکھے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ سعودی عرب کے بعد واپس وطن پہنچ گئے۔ ایران کے نئے رہبر اعلیٰ سید مجتبیٰ حسینی خامنائی کا پہلا پیغام جاری، شہداء کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ سرکاری ٹی وی پر نشر ہونے والے پیغام میں کہا، آبنائے ہرموز بند رہے گی۔ مشرق وسطیٰ میں تمام امریکی فوجی اڈے بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ان اڈوں پر حملے جاری رہیں گے، ہم دشمن کے اثاثوں کو تباہ کر دیں گے، دشمن سے اپنے نقصان کا ہرجانہ وصول کریں گے، اپنے شہداء خصوصاً میناب اسکول کے شہداء کا بدلہ لیے بغیر نہیں رکیں گے۔ آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی نے کہا، ہم دشمن کے فوجی اڈوں پر حملہ کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ ان فوجی اڈوں سے ایران کے خلاف جارحیت کی گئی۔ اس کے باوجود ہم اپنے پڑوسی ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، جنہوں نے ہمارے بچوں کو نشانہ بنایا ان کو قیمت چکانا ہوگی۔ ہم شہداء کے خون کے بدلے کے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کے بیان کے بعد ایران نے اسرائیل پر حملوں کی تازہ ویڈیو جاری کر دی۔ خامنائی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کے عنوان سے جاری ویڈیو میں ایرانی میزائلوں کی 42ویں لہر دیکھی جا سکتی ہے۔ روسی میڈیا کے مطابق میزائل اور ڈرون تل ابیب کے مرکز اور امریکی فوج کے اڈوں کی جانب داغے گئے۔ ایرانی حملوں کے بعد اسرائیل کے بن گورین ایئرپورٹ پر افراتفری مچ گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق افراتفری کے دوران ایئرپورٹ پر موجود افراد نے کاؤنٹر پر کھڑے عملے سے ہاتھا پائی کی اور چیزیں پھینکی، جبکہ جواب میں عملہ بھی ایسا ہی کرتا نظر آیا۔ عراق کے شمالی علاقے مخمور میں فرانسیسی فوجی اڈے پر ڈرون حملہ، 6 فرانسیسی فوجی زخمی۔ فرانسیسی فوج کی تصدیق، دبئی میں بھی اقاماتی عمارت پر ڈرون کا ملبہ گرا۔ امریکی بینک کا متحدہ عرب امارات میں تمام شاخیں عارضی طور پر بند کرنے کا اعلان۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے بھی اسرائیل پر حملوں کی نئی ویڈیو جاری کر دی۔ تل ابیب کے نواح میں ملٹری انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ رمضان کی طاق رات میں حزب اللہ کے جنگجو عبادات میں مصروف ہیں، ان کے ساتھی اسرائیل پر میزائل اور ڈرون داغ رہے ہیں۔ ویڈیو کے بیک گراؤنڈ میں ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کی آواز میں تلاوت سنی جا سکتی ہے۔ ایران کی ختم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ عراق کی مزاحمتی فورسز نے امریکہ کی ری فیولنگ طیارہ مار گرایا ہے اور اس میں موجود تمام اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے امریکی سینٹرل کمانڈ نے تصدیق کی تھی کہ امریکہ کے C-135 ری فیولنگ ایئر کرافٹ آپریشن ایپک فیوری کے دوران عراق میں گر کر تباہ ہو گیا ہے، جبکہ دوسرا طیارہ محفوظ رہا۔ دعویٰ کیا گیا تھا کہ تباہ طیارے کو دشمن نے نشانہ نہیں بنایا تھا۔ امریکی حکام کے مطابق تباہ طیارے میں 6 افراد سوار تھے۔ امریکی نیول فورسز سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی بحری بیڑے جیرالڈ پر جمعرات کو لانڈری والے حصے میں آگ لگی تھی۔ آگ لگنے کی کوئی جنگی وجہ نہیں تھی۔ آگ پر قابو پا لیا گیا تھا۔ آگ لگنے سے 2 امریکی سیلرز زخمی ہوئے۔ اسرائیل کا ایران پر وسیع پیمانے پر نئے حملے شروع کرنے کا دعویٰ۔ تہران اور دیگر شہروں میں دھماکے سنے گئے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی حکومت کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کا ایران میں نیوکلیئر پروگرام کی اہم سائٹس کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ تہران کے قریب طالقان میں واقع سائٹ کو جنگی جہازوں نے نشانہ بنایا۔ دوسری جانب یونیسیف نے کہا ہے کہ اس جنگ کے آغاز سے اب تک خطے میں 1100 سے زائد بچے ہلاک یا زخمی ہو چکے۔ ان میں 200 بچے ایران، 91 لبنان، 4 اسرائیل اور 1 بچہ کویت میں مارا گیا۔ لبنان پر بھی اسرائیلی حملوں کی نئی لہر۔ رات سے اب تک حملوں میں 8 افراد جاں بحق۔ 2 مارچ سے جاری حملوں میں ہلاکتوں کی کل تعداد 687 ہو گئی، جن میں 90 سے زائد بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حزب اللہ اور ایران نے اسرائیل کے خلاف پہلا مربوط اور مشترکہ حملہ کیا۔ ایران نے اسرائیل پر مشترکہ حملے کی تصدیق کی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل پر 150 راکٹ فائر کیے گئے۔
नेतन्याहू मुखालिफ इसराइली एक्टिविस्ट ने तल अबीब में तबाह होने वाली इमारत की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि सड़क पर गहरा गड़ा पड़ा हुआ है, जबकि एक जानिब इमारत तबाह हो चुकी है और उसका मलबा हर तरफ फैला हुआ है। अमेरिका ने जनूबी कोरिया में नस्ब दिफाई सिस्टम थॉट को इसराइल मुंतकिल कर दिया। जनूबी कोरिया के सरकारी मीडिया ने दिफाई सिस्टम थॉट की मुंतकली की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारों ने जनूबी कोरिया के ओसान एयरबेस से दिफाई सामान मुंतकिल किया। मुतादिद अमरीकी फौजियों को भी जनूबी कोरिया से मशरिक़ वस्ता मुंतकिल किया गया। शुमाली कोरिया के मिसाइल खतरे से बचाव के लिए जनूबी कोरिया में दिफाई सिस्टम नस्ब किया गया था। ट्रंप ने बुश की तरह ईरान को बदी की सल्तनत, दहशतगर्द रियासत करार दे दिया। कहा, सदर की हैसियत से मेरे लिए ज़्यादा अहम बात यह है कि ईरान को मशरिक़ वस्ता और दुनिया को तबाह करने से रोका जाए। ईरान जंग में सबसे अच्छा है कि रिपोर्ट है, बोले अमरीकी फ़ौज बेमिसाल है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए हालात पैदा कर सकते हैं, मगर हुकूमत तब्दीली के लिए ईरान के अवाम पर मुनहसर है कि वो सड़कों पर निकलें। बोले ईरान के नए सुप्रीम लीडर और हिज़्बुल्लाह के नए रहनुमा की ज़िंदगी की ज़मानत नहीं दी जा सकती। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने ईरान की बिजली तंजीबात को निशाना बनाया तो पूरा खित्ता अंधेरे में डुबो दिया जाएगा। लारीजानी का कहना है कि ट्रंप ने दावा किया था कि 1 घंटे में ईरान के बिजली नेटवर्क को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया। अगर ट्रंप ऐसा करते तो पूरे खित्ते में आधे घंटे से भी कम वक्त में अंधेरा छा जाएगा। अंधेरा अमरीकी फ़ौजियों का शिकार आसान बनाएगा। ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी का बयान, तवानाई तंसीबात पर हमला हुआ तो खित्ते की तेल और गैस तंसीबात को आग लगा देंगे। जवाब दो, स्कूल पर हमला क्यों किया, कैसे किया? अमरीकी सेनेट में तकरीबन तमाम डेमोक्रेट्स ने खत लिखकर वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ से जवाब तलब कर लिया। पूछा, क्या पुराने और गलत तज्ज़ियों की बुनियाद पर स्कूल को हदफ बना दिया गया? खत लिखने वाले एक सेनेटर ने स्कूल पर हमले को खौफनाक सानहा करार दिया और कहा वो जानना चाहते हैं कि दर हकीकत हुआ क्या है। अमरीकी और इसराइली हमलों के दौरान ईरान के शहर मिनाब में टोमाहाक मिसाइल गिरने से 110 बच्चियों समेत 168 अफराद शहीद हुए थे। ट्रंप ने इसका मलबा ईरान पर डालने की नाकाम कोशिश की थी। सिंध हुकूमत ने यौमुल क़ुद्स और मुतवक्के जुमअतुल विदा के मौके पर आज सूबे भर में आम तातील का ऐलान कर दिया। जुमा 13 मार्च को सूबे में तमाम सरकारी दफातर, तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। उधर इस्लामाबाद ज़िला इंतज़ामिया का आज तालीमी इदारों में आम तातील का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद के तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ भी बंद रहेंगी। सिंध के नए गवर्नर निहाल हाशमी की हल्फ बर्दारी आज शाम 4 बजे होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट निहाल हाशमी से गवर्नर के ओहदे का हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी गवर्नर हाउस कराची में होगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में निहाल हाशमी ने कहा, ये कांटों की सेज है, आइन के मुताबिक किरदार अदा करेंगे। ओहदे के लिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का शुक्रिया भी अदा किया। सदर जरदारी ने निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने की मंजूरी देते हुए कमीशन ऑफ अपॉइंटमेंट पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने की समरी सदर मुमलिकत को भिजवाई थी। सुबुकदोश गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का नामजद गवर्नर निहाल हाशमी को टेलीफोन मुबारकबाद दी। कहा, जितने नए इक़दामात हैं उन सबको जारी रखने के लिए साथ दूंगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी टेलीफोन। कहा, पौने 4 साल एक अच्छा ताल्लुक़ रहा, साथ काम किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी शुक्रिया अदा किया। विफाक ने गवर्नर सिंध की तब्दीली पर एतमाद में नहीं लिया। तर्जुमान MQM पाकिस्तान का फैसले पर जल्द लाहे अमल देने का ऐलान। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी को हटाकर विफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म ने हमें ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि उन्हें अब हमारी ज़रूरत नहीं। हमें अब इस मसले को अपनी रेड लाइन बनाना चाहिए और फिलफौर हुकूमत को खैर बात कह देना चाहिए।
بلاول بھٹو زرداری کے نہال ہاشمی کو سندھ کا گورنر بننے پر مبارکباد، کہا امید ہے نہال ہاشمی وفاق اور صوبے میں ہم آہنگی کے لیے مؤثر کردار ادا کریں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا گورنر کا عہدہ نون لیگ کے پاس تھا، انہوں نے اپنا گورنر لگایا ہے، ہم نئے گورنر سندھ کا خیر مقدم کرتے ہیں، تعاون کریں گے۔ شرجیل میمن اور ضیاء الانجار کا ایکسپو سینٹر کا دورہ، گل پلازا کے دکانداروں کے لیے قائم سٹالز کا جائزہ۔ بانی پی ٹی آئی کو فوری نجی اسپتال منتقل کرنے کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسترد کر دی، چیف کمشنر کو میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم۔ عدالت نے قرار دیا بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کرنا ہے نہیں، فیصلہ میڈیکل بورڈ کرے گا۔ ڈاکٹر عارف اور ڈاکٹر ندیم قریشی کو بھی شامل کرنے کی ہدایت، ہائی کورٹ نے جیل قوانین کے مطابق فیملی کو آگاہ کرنے کا حکم دیا۔ تحریری فیصلے پہ عدالت نے لکھا جیل قوانین کے تحت سزا یافتہ قیدی کو خصوصی علاج کے لیے جیل سے باہر منتقل کرنا حکومت کا اختیار ہے، عدالت انتظامیہ کے اختیارات میں مداخلت نہیں کرے گی۔ جیل حکام کی رپورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی صحت میں بہتری بتائی گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے 1000 دن جیل میں گزارے ہیں، ایک دن شفا اسپتال منتقل کر دیں تو کیا ہو جائے گا؟ عدالتی فیصلے کے بعد چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی دہائی، میڈیا سے گفتگو میں کہا 15 مرتبہ سپریم کورٹ، 20 بار ہائی کورٹ گئے، 21ویں بار تاریخ پڑ گئی اور اب یہ آرڈر آیا، ذاتی معالج اور خاندان ساتھ نہ ہو تو یہ پروسیس نامکمل ہوگا۔ افغانستان کی بلا اشتعال کارروائیوں کے جواب میں پاک فوج کا آپریشن غضب للحق جاری، پاک فوج نے پاک افغان سرحد پر ٹل سیکٹر سے ملحقہ افغان طالبان کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا، پوسٹیں مکمل طور پر تباہ کر دیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کی جارحیت کے خلاف پاک فوج طاقتور اور فیصلہ کن جواب دے رہی ہے۔ فائیو جی اسپیکٹرم کی نیلامی کا کام مکمل ہو گیا، حکومت آئندہ ہفتے سے چند شہروں میں 5G پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کا اعلان۔ وزیر آئی ٹی شزا فاطمہ نے کہا کہ بولی کا عمل انتہائی شفاف طریقے سے مکمل کیا گیا، 480 میگا ہرٹز اسپیکٹرم فروخت ہو گیا ہے، حکومت کو نیلامی سے 51 کروڑ ڈالرز ملیں گے۔ 5G اسپیکٹرم سے ہم ٹیکنالوجی کے نئے میدان میں داخل ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کی مفت سولر اسکیم کے تحت گلگت میں ڈیجیٹل قرآن اندازی کا آغاز، نگراں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جسٹس ریٹائرڈ یار محمد نے قرآن اندازی کا باضابطہ افتتاح کیا۔ اسکیم کے تحت 58 میگا واٹ کے سولر سسٹمز گلگت میں دیے جائیں گے۔ اسکیم کا مقصد گلگت میں مستحق افراد تک سولر سسٹمز کی منصفانہ تقسیم یقینی بنانا ہے۔ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں کمیشن برائے مقامی نسواں کا 70واں اجلاس ہوا، جس میں پاکستانی وفد کی سربراہ سینیٹر بشرا انجم بٹ نے خطاب کرتے ہوئے کہا خواتین کو مؤثر قانونی تحفظ دینے کے لیے اصلاحات ضروری ہیں، انصاف تک رسائی نہ ہو تو صنفی مساوات کی بنیاد کمزور ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں صنفی تشدد کے مقدمات کے لیے 480 سے زائد خصوصی عدالتیں قائم ہیں، عدلیہ میں خواتین کی نمائندگی تقریباً 21% ہے۔ فجیرہ سے 2 جہاز 10 سے 12 کروڑ لیٹر تیل کے ساتھ کراچی منتقل، جہازوں کی منتقلی پاکستان نیوی کے حفاظتی حصار میں کی گئی۔ وزیر میری ٹائم جنید انور نے کہا کہ وزارت خارجہ سے خلیج فارس میں پھنسے 2 جہاز نکالنے کے لیے بھی ایران سے رابطے کی درخواست کی ہے۔ تیل کے محفوظ ذخائر جاری کرنے کے اعلان سے بھی قیمتیں نیچے نہ آ سکیں، یورپی ٹریڈنگ میں خام تیل قیمتوں میں 10% تک اضافہ، برنٹ خام تیل قیمت $101 فی بیرل سے تجاوز کر گئی، WTI خام تیل $101 فی بیرل سے تجاوز۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ہے کہ امریکی بحریہ اتحادیوں کے ساتھ آبنائے ہرموز میں جہازوں کی حفاظت کر سکتی ہے، جب ممکن ہوا امریکی بحریہ جہازوں کو آبنائے ہرموز سے گزارے گی۔ امریکہ کی ریاست مشیگن میں ڈرائیور نے گاڑی یہودیوں کی عبادت گاہ سے مبینہ طور پر ٹکرا دی۔ ویسٹ بلوم فیلڈ ٹاؤن شپ میں واقع ٹیمپل اسرائیل میں پیش آئے اس واقعے میں سیکیورٹی گارڈ سے فائرنگ کا مبینہ تبادلہ بھی ہوا، واقعے میں ڈرائیور مارا گیا جبکہ سیکیورٹی گارڈ زخمی ہوا۔ معبد کے پری اسکول کے طلباء اور عملہ محفوظ رہا۔ اہلکاروں کا کہنا ہے کہ عبادت گاہ سے ٹکراتے ہی گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی اور مشتبہ شخص گاڑی میں ہی مردہ پایا گیا۔ یہ واضح نہیں ہو سکا کہ مشتبہ شخص کی موت کس وجہ سے ہوئی اور اس شخص کی شناخت کیا تھی۔
امریکی صدر نے کہا کہ مشیگن میں یہودی عبادت گاہ پر حملہ انتہائی افسوسناک ہے. انہوں نے متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کیا. امریکی عوام کی اکثریت نے صدر ٹرمپ کی ایران جنگ کو جیفری ایپسٹین اسکینڈل سے توجہ ہٹانے کا ایک محرک قرار دے دیا. ٹرمپ کے آپریشن ایپک فیوری کو آپریشن ایپسٹین فیوری کہنا شروع کر دیا. امریکی ویب سائٹ کے سروے کے مطابق 52% امریکیوں کا ماننا ہے کہ ٹرمپ نے اپنی صدارت کے لیے ممکنہ خطرہ بننے والے بدنام زمانہ جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کیس سے عوامی توجہ ہٹانے کے لیے ایران جنگ چھیڑی. 40% امریکیوں نے اس رائے سے اتفاق نہیں کیا. باقی 8% غیر یقین نظر آئے. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا ون ڈے آج شیر بنگلہ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. 3 میچز کی سیریز میں بنگلہ دیش کو 1-0 کی برتری حاصل. نیشنل T20 میں سیالکوٹ ریجنز نے لاہور بلوز کو 110 رن سے ہرا دیا. سیالکوٹ نے پہلے کھیلتے ہوئے 4 وکٹ پر 210 رنز بنائے. لاہور بلوز کی ٹیم 15 اوور میں 100 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی. میچ جیو سپر سے براہ راست نشر کیا گیا. فواد خان کے ساتھ ایک اور مووی کریں گے یا شاہ رخ خان کے ساتھ ایک اور مووی کریں گے؟ اگر حالات بہتر ہو جائے، مطلب سب ایون پلینگ فیلڈ ہے، سب آ جا رہے ہیں، میں نے بھی کر لی. غلط سب. عجب نہ تھا کہ میں بیگانہ عالم ہو کر تیرے جمال کی رنائیوں میں کھو رہتا. پکارتی جب زمانے کی تلخیاں مجھ کو. ساحر لدھیانوی سے لودھی تک کا سفر جو تم نے طے کیا ہے نا، یہ ڈال دینا، میرا کاٹ دینا، ٹھیک ہے؟ فواد خان اور شاہ رخ خان میں سے ماہرہ خان کس کے ساتھ فلم کرنا چاہیں گی؟ تابش ہاشمی کے سوال نے اداکاروں کو کیسے الجھا دیا؟ اور فہد مصطفیٰ نے ماہرہ خان کے ساتھ کس طرح تابش ہاشمی کو امتحان میں ڈالا؟ دیکھیے ہنسنا منع ہے اسپیشل جمعے اور ہفتے کی رات 11 بجے صرف جیو نیوز پر. اور چھوٹی عید کی سب سے بڑی فلم بھلا کا پاورفل ٹریلر ریلیز کر دیا گیا. جیو شان کی اس فلم کا میڈیا پارٹنر ہے. فلم کے رائٹر ناصر ادیب ہیں جنہوں نے بلاک بسٹر فلم لیجنڈ آف مولا جٹ بھی لکھی تھی.